سنجم سجیاں گلیاں دسن تے ویلا کھاون آوے غلام فریدا اتے کی وسنا جتھے یار نظر ہنانا روندا پیا لکڑی دا تھم روندا پیا نبی دے ہجر دے وچ غلام فرید اتے کی وسنا جتھے یاری میرے نبی دا وصال ہویا ہے بلال جیڑے نے جسے صحابی فرماؤں نے نبی دا وصال ہو گیا کدی مدینے میں اندھیرا نہیں سی ہویا جدو نبی دا وصال ہو گیا مدینے میں اندھیرا ہو گیا بلال آندے نے ٹرے نے سارے ڈکیا بلال کیوں جانا ہے اے شہر نبی دا ہے اے پنڈ نبی دا ہے مدینے دیا بڑیاں فضیلتاں نے کیوں جانا پیا بلال آندے پا غلام فرید اتے کی وسیلہ جتھے یار مرداں دیاں ہائی نکل گئیاں مرداں دیاں ہائی نکل گئیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں بچیاں رو رہی نے جوان رو رہے نے بڈھے رو رہے نے موزنا آدام دین والے تو تے آ گیا ہے امام کتھے ہی کبھی وہ ویلا آ جائے مسلے تے رسول کھلوتا دی مدینے دیاں عورتاں بلال نو ویکھ کے چیخا مار دتی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق یدی ساحلنا اسقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب درود پاک باواز بلند عزیز دوستو واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں محترم سامعین حضرات سرکار مدینہ سرور سینہ احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک کائنات وچ مخلوق وچ کوئی ادا ثانی نہیں خالق کائنات نے حکم فرمایا نبی نے اعلان نبوت فرمایا قوم نو پہاڑی تے اکٹھیاں کر لیا فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں الا اور میں اللہ کا رسول ہوں گروہ تین بن گیا قوم نے اختلاف کیتا وہ بڑی بات انشاءاللہ آگے چل کے پھر یوم صدیق کے مدد سلسلے جو عرض کریں گے اج وہ بنیاد بننے ہیں چلدیا چلدیا پہلا قوم اختلاف کیتا جناب صدیق اکبر نے ایمان لیا تھا وقت گزرتا گیا قوم تین گروہاں تقسیم ہو گئی لوگ تین گروہاں تقسیم ہو گئے ایک وہ سن جڑے حضور دے ساتھی سن جیڑا اپنا تن من دن حضور تے قربان کرنے واسطے تیار سن اور وہ فرمان رسول دے عین مطابق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادو تیکر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک ساری کائنات نہ ماں باپ بیوی بچے بہنا بھائی دوست یار مال جان اولاد
ہر شے نالوں ود کے مینوں پیارا نہ جانے ادو تک مومن نہیں ہو سکتا. ایک گروہ وہ سی کہ جڑے ہر شے نالوں ود کے نبی پاک نال پیار کرتے ہیں. انہوں کیا جاتا ہے مسلمان، ایمان والے لوگ. ایک گروہ وہ سی جن نے بالکل سریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات، فضیلت، نبوت، رسالت، عظمت، وقار، شان، آن، خوبیاں سارے دا یکسر انکار کر دیا. جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو قبول کرنے واسطے تیار ہی نہیں سن، انہوں نے کیا جاتا، اور بلکہ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، انہوں نے کافر کیا جاتا. اوشن کافر کہ جیڑی عداوت رسول اس حد تک اگے نکل گئی کہ انہوں نے بھی اپنی ہر شے کفر واسطے لٹائی ہے. جس طرح ابو جہل، ابو لہب کفر دی حمایت نہیں چھڈی، رسول دی مخالفت نہیں چھڈی. باطل واسطے انہیں ہر قسم دی قربانی دین تو دریغ نہیں کیتا، اور سینیا حضور دی عداوت سی. انہوں نے کیا جاتا ہے کافر. وہ کی نے کافر. ایک درمیان وچ گروہ سی، ایک گروہ درمیان وچ سی جنہوں نہ تے کفر نال واسطہ ہے تے نہ اسلام نال واسطہ ہے. بزدلاں دا منافق جنہ تے دنیا سوار ہوئی ہے. جس طرح کہ درمیان وچ منافق بندے انج ہوندے نے کہ یار مینوں کی، میرے لو اے ہو جان، وہ خسماں دا سر کھان، اے انہاں نوں مارن، وہ انہاں نوں مارن، اپنا بچاؤ. دلی طور پہ ہمدردیاں انہوں دیا کفر نال. قرآن نے انہوں نے کافر ہی آخیا. حالانکہ بعض اوقات مسلمانوں چ بہ کے وہ کافران دی مخالفت کرتے سن، کفر نو برا بھی آندے سن، کفر دی تردید کرتے سن مسلمانوں چ بہ کے، اور کافران نو برا کہنا. مگر جس ویلے کافران چ بہنا اسی طرح ہی مسلمانوں آتے سن. مسلمانوں برا آخنا، اسلام دی تنقید کرنی، حضور دی عداوت ظاہر کرنی. جدو حضور کول بیٹھا ہونا تو انہاں کفر دی عداوت ظاہر کرنی. معلوم ہے زبان تو سب کچھ کرتے ہیں، دل وچ حضور دی عقیدت، محبت تے الفت کوئی نہیں سی. ظاہر و کلمہ پڑھتے سن، نمازاں پڑھتے سن، مسلمانوں والی رسم بھی ادا کرتے سن، اور ادھر کافروں مل کے آتے سن اسی تواڈے نال بھی ہاں. یہ ترے گروہ بن گئے. کنے بولو؟ تین گروہ. جدو تین گروہ بن گئے نا، ایک گروہ تو وہ کہ جڑا پکا ستا کافر ہے، جنہ نے مردے دم تک نبی دے کمالات نو منے جی، اقرار ہی نہیں کیتا بلکہ مقابلہ کیتا ہے. انہاں ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی وغیرہ وغیرہ. اور منافقین وچ وہ لوگ سن عبداللہ ابئی یا اس قسم دے لوگ جڑے جو منافق سن. مومنا وچ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضی، بلال پاک، سلمان فارسی، دیگر صحیح اصحاب رسول جڑے. ہوں تریوے گروہ سامنے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترے ہی گروہ نے حضور دے متعلق، اچھا کنوں فالو کرنا؟ گل سمجھ آئیے. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو فالو کرنا ہے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضی، بلال پاک، سلمان فارسی نو کرنا ہے؟ ابو ذر غفاری نو کرنا ہے؟ کہ درمیان والے نو کرنا ہے؟ کہ مخالف نو کرنا ہے؟
3 کروڑ خالق کائنات نے پسند کنہاں نو کیتا ہے؟ رب نے فرمایا وائزا کی لالہم آمنو کما آمن الناس. الناس سے مراد اصحاب رسول، جنہوں نے تن من دھن حضور کے قدموں پہ نثار کیا. انہوں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے. رب آخیا ہے اگر میرے نبی نو مننا جے تو پھر اینا وانگ منگنا. دوجیا 2 گروہاں دا ذکر کیتا ہے کہ فرمایا ایک او وائزا خلو الی شیاطینہم قالوا انما نحن مستہزئون. تیجا گروہ جڑا ہے وہ درمیان والا ہے، جڑا ادھر ہوندا ہے تے انہاں نال ہو جاندا ہے، ادھر ہوندا ہے تے انہاں نال ہو جاندا ہے. مسلماناں وچ بیٹھ کے کفر دی مخالفت بھی کردا ہے، مگر جس لے اپنے شیطاناں نال علیحدگی اختیار کر دینا ادو آتے ہیں اسی تو مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کیا گیا منافق، انہوں نے کی گیا ہے اور وہ اللہ اللہ بھی کرتے سن، اللہ کا نام بھی لیندے سن، مسیتاں بھی بنا سن. وہ ساری مذہبی رسومات جہاں نے ساریاں ادا کرتے سن، مذہبی رسومات ادا کرتے سن. چوتھا جڑا گروہ تیجا وہ متعلق آخیا وائزا کی وہ متعلق فرمایا ان الذین کافروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ پکے نے سونے تو بھی انہوں سمجھائے تو انہوں نے بدلنا. یہ 3 گروہاں بھی تذکرہ کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 گروہاں دے وچوں انہاں دے رول کی سن، انہاں دے رول کی سن، اور ویکھنا ہے کہ اسی کنوں فالو کرنے ہیں. یہ میری تقریر دی جان نیا جملے جڑے بولنا 3 دے رول کی سن، یعنی وہ انہاں دے نظریات کی سن، حضور دے متعلق انہاں دے عقائد کی سن. اساں انہاں نوں ہن ویکھنا ہے کہ اسی کنوں فالو کرنے پہ کہ آپ پہلے گروہ نوں کہ جڑے تن من تن نبی دے نام تے قربان کرتے ہیں انہوں نے فالو کرنے پہ، یا درمیان والے منافقین نو فالو کرنے پہ، تے یا کیا انہوں نے کرنے پہ کہ جڑے اعلان نبی دے دشمن سن کفار جڑے. 3 دا رول پیش کرنے آ. فیصلہ بندیاں نے آپ کرنا ہوتا ہے کہ اسی کنہ دے پیچھے لگے، اسی کنہ دے پیچھے لگے. پہلا کفار جنہوں اللہ نے خطاب کیتا ہے کہ جے نبی نو مننا جے تو اس طرح منو جی اصحاب رسول نے منو. وہ کیڑا گروہ ہے؟ کافراں دا. وہ کی بولو انہوں دا کام کی سی؟ مذہبی کتب نے پڑھ کے اٹھا کے ویکھ لو، وہ نبی دی نبوت نو نہیں سن منتے، نبی نو ایک عام بندے دی طرح بندہ مانتے سن، اور ذکر رسول تو چڑھتے سن، ذکر رسول تو چڑھتے سن کہ کسے نام لیا ہے وہ تو گل پی گئے تو کون اتنے وہ نام لینا والا. جس طرح کہ عمار بن یاسر کے بچوں کا میں اتنے چڑھیا سی، ہاں جی، کہ بچے نام لے جائے کافر مار کے پہ کہ خبردار تھی نہ لو گے. مگر انہیں بچوں تو سدکے جا انہیں جانا دے چڑیا نے، ذکر مستفا نہیں چڑیا. انہیں کیا ایک جان نہیں لکھاں جانا رسول دے قدمہ تو قربان. تے جے آخو محبوب کا ذکر چھڑ دئیے ناممکن بات ہے، جان تے جا سکتی ہے مگر یار دا ذکر نہیں رک سکتا. بلکہ انہیں خبیب بھی کہ جس لئے آپ گرفتار ہو گئے نہیں تو انہیں کیا کہ اگر تیری جگہ تے محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں کیا نبی نو تے کنڈا بھی چبے تو میرے وارا نہیں کھانا پیا. ایک جان نہیں لکھاں جانا ہو تو نبی دے قدموں تو قربان کر دے. تو عرض کرنا پیا پہلا گروسی کافران دا میں ذکر کرنا. انہوں دا طریقہ کی سی؟ نبی دے نام نبی دے ذکر نال چڑ رکھنا. حضور دا نام وہ قرآن پاک پڑھتا پیا، اللہ دا نام لینا، اللہ دے رسول دا نام لینا، کمالات مصطفیٰ بیان کرتا پیا، وہ چڑھنا، انہوں چڑھنا کہ تو کیوں مسلمان ہوئے ہیں، حضور دی غلامی چ کیوں گیا ہے. خبردار جیڑا نبی دی غلامی چاہتا سی وہ تشدد کرتے سن. مسلمانوں ستانا، مسلمانوں ستانا، اللہ اور نبی کو دور کرنا. وہ ایک واقعہ پیش کر جانا. مکے دے کفار نے ایک پراپیگنڈا کیتا سی، شور مچایا کہ وہ ول ہی نہ جاؤ، وہ متے لگو ہی نہ. جس نے ویکیا نا کہ جیڑا جانا ویخ کے کلمہ پڑھ جاتا ہے، انہیں ایک پراپیگنڈا کیتا کہ وہ ول نہیں جانا چاہیے، وہ کول نہیں جانا چاہیے، وہ جی معاذ اللہ جادوگر اعلی یاذ باللہ تعالی. وہ جہاں وہ متے لگتا لہذا جاؤ ہی نہ سی. پیو دادے کا دین نہیں چھڈنا چاہتے، پیو دادے کے نظریات نہیں ترک کرنا چاہتے. یہ انہیں شور مچایا. اور اج بھی تھی ویخ لو کون آتے ہیں جہے نبی ال نہیں جانا چاہیے. نبی ال کون نہیں جانا؟ ہاں ڈکدا کہ نبی ال نہ جاؤ، حضور وال نیت کر کے نہ جاؤ، اج نہ کرو او نہ کرو. اس وقت بھی مگر نگاہ مصطفیٰ قرآن دا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی آیا سی پاک کرنے واسطے. خوش بختو جنال نگاہ مصطفیٰ اٹھ جائے. چنانچہ جڑا پراپیگنڈا کرنے والا سردار سی نا، وہ پتر ہی سامنے آ گیا جہاں نام اکرما سی، ابو جہل دا بیٹا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاندے نے پے تے کوئی اکرما لگا ہوں، سردار دا بیٹا سی، جاگیردار دا بیٹا سی، صاف ستھرا رہنا، خوبصورت بھی ہے سی. جس لیے نہیں بات ہوئی تو میرے نبی دی نگاہ کرم اٹھ گئی. اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نہیں آخیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم یا جس طرف اٹھ گئی دم یا اس نگاہ عنایت پہ سلام، اس نگاہ عنایت. اکرما آدھے نہیں پے، امام الانبیاء ادھر جاندے نہیں پے، سامنے آ گیا. نصیب چنگے ابو جہل دے منڈے دے، میرے نبی دے سامنے جسے لے آ گیا ہے. میرے نبی دی نگاہ کرم اٹھی. وہ نگاہ قرآن جنوں آندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرا نبی پاک کرنے واسطے آیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم اٹھ گئی، جڑی اٹھے تے کایا پلٹ جاندی ہے. وہ نگاہ اٹھی جڑی اٹھے تے کایا پلٹ جاندی ہے. دل دی کیفیت تبدیل ہو جاندی ہے. نگاہ نبی میں یہ تاثیر دے کی، نگاہ نبی مل کے ذرا کہہ لو گونج پہ جا، نگاہ نبی نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر
دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ دے تھلے آ گیا، نگاہ دے سامنے آ گیا، آمنا سامنا ہو گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى او زبان جدا بولنا رب دا بولنا ہے، زبان حرکت وچ آئی، دریائے رحمت جوش وچ آ گیا، فرمایا ایڈی سونی صورت جہنم تے نہیں جانی چاہیے۔ ایڈی سونی صورت جیڑی ہے وہ تے جہنم چ نہیں جانی چاہیے، تے میرے نبی نے تے کہہ دیتا ہے نا، میرا نبی ارادہ کر لے تے جہنم تو بندہ بچ جاتا ہے۔ قرآن آتا پیا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، رب نے نبی دی رضا چاہنی ہے، نبی دا ارادہ ہوے رب پورا کر دینا ہے، ایتے تے پھر جملے زبان وچوں نکلے نہیں، پر میرا محبوب تے ہوے ارادہ ہوے تے رب آندا ہے قبلہ تن تردا ہنے اپنا چہرہ پھیر لو سونے جدھر تیری مرضی ہے۔ جدھر سونے تیری مرضی ہوں اپنا چہرہ پھیر اللہ ہوئے، اللہ تے اپنے محبوب دی رضا چاہتا ہے، اتنے تے نبی نے منہ جملہ کہہ دیتا ہے نا کہ ایڈی سونی صورت آگے چ نہیں جانی چاہیے، کہ میرا نبی تے آنکھے کچھ نہ صرف ارادہ کر لے، صرف بولو بولو صرف ارادہ کر لے، ارادہ کر لے تیرا بندہ پیا قبلہ تن تردا سونے اپنا چہرہ ہونا ہی پھیر لے جدھر تیری مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں، جدھر تیری مرضی ہے ادھر اپنا چہرہ پھیر لے۔ مسلمان بھائی ادھر توجہ نال، میرا نبی تے اللہ تے اپنے محبوب دے ارادے پورے کر دینا ہے، اللہ اپنے حبیب دے ارادے پورے کر دینا، ارادے پورے کر دینا کہ لے سونے جویں تیری مرضی ہے۔ پھر بات اللہ حضرت دی آ گئی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا۔ عزیزان گرامی تو مرد کرنا پیا، ایتھے تے جملے منہ نکل گئے نے کہ ایڈی سونی صورت جیڑی ہے وہ جہنم وچ نہیں جانی چاہیے۔ نبی ارادہ کر لے تو پھر وہ بندہ جہنم وچ کیویں جائے؟ یا نبی منہ آخ بھی دے، دلوں بھی ارادہ ہو جائے تے زبان پاک تو بھی نکل جائے، تے رب تے اپنے پیاریاں دے منہ نکلی ہوئی گل دی لاج رکھ لئی ہے۔ نبی تے ایک پاسے ولی منہ کٹ دے، رب آتا ہے میں وہ بندے بھی آن جڑے قسم پا دیں منہ گل کر دیں میں انہوں دی پوری کر دینا، میں انہوں دی، کیونکہ انہاں صرف انہوں منیا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے پیاریاں دی لاج رکھ لیں، وہ بھی اپنے پیاریاں دی اپنا بھی نظریہ پیش کر دینا۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، ایسے حالات نہ تھے کہ میں ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے
میں تیرے فرمانے سے بچ گیا نار سے میں تیرے بچ گیا نار سے میں تیرے بچ گیا نار سے میں تیرے سونیا تیرے کہنے نال اسی جہنم تو بچ گئے. تو آخیا یا رب حبلی امتی یا اللہ جی ہو جا بھی ہے نے میرے نہیں تیرے کہنے نال اسی جہنم تو بچ گئے. ورنہ عملوں والوں تو شاید کوئی گل وہ فضلوں والی بنتی. عزیزاں نے گرامی تو مرض کرنا پیا. ایک کرما آتے نے پہ میرے نبی دی زبان پاک وچوں نکل گیا. ایڈی سونی صورت جیڑی ہے اگ وچ نہیں سڑنی چاہیے. میرے نبی پاک دی زبان پاک وچوں نکلیا. اس زبان وچوں وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی. جدا بولنا وحی الہی ہے. او محبوب بولیا جس نے ایڈی سونی صورت اگ وچ تے نہیں جانی چاہیے. بس نبی دے منہ نکلیا ہے او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. کرما دی زبان تے کلمہ کون ہے؟ ابو جہل دا بیٹا ابو جہل دا ہے. زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے. زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے. سوچی پی گئے کی بنیا ہے. کفر سارا حیران ہو گیا. یہ کی بنیا ایڈے وڈے سردار دا پتر جڑا ہے وہ کلمہ پڑھ دے پیا کی ہوا. سوچی پی گیا یہ کی بنیا ہے. لوگ کی آخن گے میں چودھریاں دا چھوڑ تے نبی دا کلمہ پڑھنا پیا. مکے دے جاگیردار دا پتر ہے. مکے دے بڑے وڈے سردار دا پتر ہے. کہنے لگا یہ ڈب کے مر جانا چنگا ہے. بڑی کوشش کرتا ہے کلمہ پر نہیں کلمہ جاری ہو گیا ہے. مسلمانوں کی ہوا ڈبن واسطے جانا پہ دریا چھلانگ مارن لگا ہے. حفیظ نے بڑی مزے کی گل کر دیتی ہے. جس لیے چھلا کے ڈب کے مر جا لوگ کی آخن گے ندا ہوں گی پی اے دریاوا یہ ڈوبی نہ کیونکہ یہ میرے محبوب دی نگاہ پی گئی آ. یہ ڈوبنا نہیں. دیکھ دریا متی سے تو غرق کر. دیکھ دریا مت اسے تو غرق کر کیونکہ پڑ گئی ہے یار کی اس پر نظر. مل کے کہہ لو پڑ گئی ہے یار کی پڑ گئی ہے یار کی اس پر. کیا شان ہے میرے نبی دی نگاہ دا. سارے کہہ لو جڑے حضور منن والے ہو کہ پڑ گئی ہے یار کی اس پر پڑ گئی ہے یار کی. میرے حبیب دی نگاہ کرم اٹھ گئی ہے. دریاواں ڈوبنا نہیں کیونکہ جدے تے نبی دی نگاہ کرم ہو جائے ادا کوئی بھی کچھ وگاڑ سکتا. جدے تے میری سرکار دی نگاہ کرم ہو جائے ادا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ادا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں کہ وہ میری سرکار دا غلام. وہ تے جی ہوتے نا وسطیاں گولیاں اتوں وہ بھی وہ کچھ نہیں میہ پہ ہوے وہ کچھ نہیں بگڑتا. جہاں نبی دی پناہ چ آ جائے نبی دیا غلاماں چ جہے نبی دا کرم ہو وہ میں حدیث پیش کر دینا. میرا ایویں گل ہے
جسے مدینہ منورہ تے حملہ ہویا نا، یزید نے حملہ کرایا، یزید ملعون نے حملہ کرایا، عیاش سی، بدماش سی اور بڑا بے غیرت آدمی سی، ملعون سی۔ آج تے کئی لوگ یزید کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑا لعین آدمی سی۔ جسے مدینہ منورہ تے حملہ آور ہویا نا تے ولد الزنا بچے پے، صحابہ دیاں لاشاں، حافظ قرآن شہید ذبح ہو کے مدینے دیاں گلیاں چ لاشیں تڑپتے پے، مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بجے، انہاں لداں کیتیاں۔ ایک صحابی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی نابینے سن، کی سن بولو؟ ظاہری اکھاں کو نہیں سن مگر دل دیاں اکھاں ٹھیک سن۔ فرماتے نے جسے حملہ ہویا تو لوگ دوڑ گئے، گھوڑیاں دی ہن ہناج اور سنباں نال لاشے مسلے جا رہے ہیں، تلواراں دی چھنکار نال تلواراں جڑیاں نے بجلی طرح چمک کے ڈگدیاں نے پہ اور ٹکڑے ہو رہے ہیں پہ صحابہ دے، بغدڑ پئی ہوئی ہے مدینے دیاں گلیاں، عورتاں بچے مرد دوڑ رہے ہیں خوف زدہ ہو کے، ولد الزنا بچے پیدا ہوئے، مدینے دیاں بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں۔ میں معذور سا، نابینا سا، مینوں اور تے کوئی تھان نہ لبا، میں حضور دے مزار پر انوار دے نال لگ گیا۔ سبحان اللہ کہہ رہے کہندے میں معذور سا، کوئی پاسا نہیں سی، نہ میں دوڑ سکتا سا، نہ مینوں راہ دستا سی۔ میں حضور دی قبر انور دے کول کھلو کے نال لیٹ گیا، آخیا سونیا جدا کوئی نہ ہوئے ادا تو ہے، میں معذور ہاں، دوڑ میں نہیں سکتا، نالے تیرے تو وڈی پناہ گاہ ہور ہے کیڑی جتھے میں جاواں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے تے حاضر ہو گیا، نبی نے سعید ابن مسیب حدیث اٹھا کے ویکو، جس لے قبر انور دے نال لیٹ گئے، عرض کیتا سونیا میں معذور اکھاں والے تے دوڑ گئے نے، میرا تے تیرے سوا کوئی نہیں، میری اکھاں بھی کوئی نہیں، معذور ہاں، جدا کوئی نہ ہو مدینے دیا لاڑیا دا تو نہ ہے تے میں تیری بارگاہ وچ آیا، المدد المدد سر ورے انبیاء، المدد المدد سر المدد المدد سر ورے، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی، جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی، جی رہا ہوں۔ یار تے مینوں ہی کچھ ہو گیا ہے، یا تسی زمین جنبد نے جنبد گل محمد 30 سالاں چ ہالے بھی تہاڈا مزاج نہیں بدلیا۔ صحیح گل ہے، 30 سالاں چ ہالے مزاج نہیں بدلیا، حالے تے جو کرنٹ نہیں پیدا ہویا جڑا حضور کوئی علامہ جے کوئی چاکا جے بھی کسی غیر شریک کا نام لیں گے معاذ اللہ نبی دی نا تے کیا تہاڈا یہ عقیدہ نہیں؟ میں پوچھنا تہاڈا عقیدہ نہیں تے پھر جمعے دی رسم ادا کرنا ہوندے ہو تے یا صرف چسکا لینا ہوندے ہو؟ میری تبلیغ دا مقصد ایک کہ تہاڈے سینیاں چ عشق رسول پیدا ہو کہ تسی بیٹھے جی رہا اتوں ہنگڑائے میں تھلے جی رہا تو جان تیرا کام جان، اسی تے ویلا کڈن آئے روزے کرتوت مل کے کہہ لو، جی رہا ہوں میں تیرے، جی رہا ہوں تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے۔ اس گل تو ہے جڑا میری نبی کا صدقہ نہیں میں کھانا، جڑا صدقہ کھانا وہ نام بھی لل کر کے لا ساری دنیا کو پتا لگے۔ وہ خاندانی ہوتی ہے جی پڑھ کے کھلو کے آخے نہیں کلمہ پڑھ کے فلاں میرا مالک ہے،
مومن ہوئے جڑا لڑکا کے آخے ہو میں نبی کا کھانا وا تھی اج بیٹھے ہو جی ادارے آئے ہوں ہو اے رسم ادا کر دو تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار تیرے ٹکڑوں یا سیدی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں نہیں کہتا پیا حدیث انما قاسم واللہ یوتی نبی تقسیم کرتا پیا اللہ دیندا نبی نو خزانے نبی دے نبی تقسیم کرتا اسی کھا رہے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے جی رہا ہوں میں تیرے جی رہا ہوں میں تیرے جی رہا ہوں میں تیرے آیا جی رہا ہوں میں تیرے جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی جی رہا ہوں المدد المدد سر ورے انبیاء المدد کیا بھی آنڈے نے میں بہ کے تاڑا مار کے رویا کیا یا رسول اللہ کدھر جاواں میں تے نبینا وا میرا کون ہی نہ میں راہ ویکھ سکاں سونیا میں پرے نہ تیرے بوہے تے آ گیا وا تیری بارگاہ چ حاضر ہے سونے تیرے صدقے جی رہا تیرے کھا رہا تیرے تو وڈی پناہ گاہ بھی کوئی نہیں سمجھ سید ابن مسیب فرماؤندے نے مدینے وچ لاشاں دے ڈھیر لگ گئے قتل عام یزید نے کروائی پر میں نبی دے روزے نہ لگا سا مینوں کسے ویکھے ہی نہیں جویں سارے انے ہی ہو گئے ویکھ ہی کوئی نہیں سکیا فرماندے نے میں ٹھیک ٹھاک حدیث پوری کر جا فرماندے نے جس لئے میں نابینا سا وقت دا تے پتہ نہیں سی وقت دا پتہ نہیں سی گھڑی میں نہیں سا ویکھ سکدا سورج میں نہیں سا ویکھ سکدا تارے میں نہیں سا ویکھ سکدا چانن تے اندھیرا میں نہیں سا ویکھ سکدا اکھاں ہون تے کوئی پتہ لگ جائے پرچھاواں ٹل گیا ہے حالی نماز دا ٹائم ہویا ہے نہیں ہویا فرماندے نے جس لئے اینی گل ہوندی سی جس لئے نماز دا ٹائم ہوندا سی نا کہ نبی کے روزے دے وچوں اذان تے تکبیر دا آواز آਉਂدا سی حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹاؤں حضور دے روزے دے وچوں جس لئے تکبیر دا آواز آਉਂدا سی نا مینوں پتہ لگ گیا سی کہ ہن پیشی دا ویلا ہو گیا زہر دا ہن عصر دا مغرب دا یعنی شام دا عشاء دا کفتاں دا ویلا ہو گیا فجر دا ویلا ہو گیا فرمایا جنے دن رہا نا ہوں تھی یہ اندازہ کرو کہ بندہ کھلو کے نماز پڑھتا ہوئے تے لشکر حملہ آور ہویا ہوئے تے مسجد نبوی چ گھوڑے جڑے وہ لٹاں کرتے ہون تے حضور دے روزے دے نال چلو اٹھ کے جسے نماز پڑھتا ہوئے گا بندہ لک سکتا بولو بھی پر انہیں کھنا سانو دسیا ہی نہیں کیونکہ جہاں نبی کی پناہ چ آ جائے انہوں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ کوئی کچھ بھی بولو بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ اللہ جہے تے نبی دی نگاہ ہو جائے نا وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ فرض کرنا میں مسلمان بھائی ہو ایک تو وہ سن جڑے نگاہ مصطفیٰ تو معروم قرآن نے وہ ذکر انج کیتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ایک تو سن
جنہ تے کاف آخیا سونے یہاں تھی آخے یہاں نہیں سمجھنا کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم نہ کہہ دو سبحان اللہ یہاں تے موہراں لا چھڑیاں نے یہ کیویں تیرے من سکتے ہیں یہاں دے دلاں تے موہراں لا چھڑے نے یہاں دے حق اندر داخل ہی نہیں ہونا یہاں دیا کناں تے موہراں نے تیرے کمالات تیرے فضائل سن نہیں سکتے اور انہوں دے سامنے ذکر مصطفیٰ کیتا جاتا سی تے چڑھتے اور فرمایا کہ کیویں تینوں ویکھ کے کیویں کلمہ پڑھ سکتے ہیں یہاں دیا اکھاں تے پردہ ہے کہ تیرے حسن و جمال تے کمالات تے تیریاں خوبیاں نو ویکھ ہی نہیں سکتے یہاں دے کنا تے پردہ تیری زبان پاک وچوں جڑی زبان جڑی تیری جدا بولنا رب دا بولنا یہاں تے کوئی اثر نہیں کرے گی کیوں کہ میں مور نہ چھڈیے یا اللہ انج کیوں اتنے اعتراض سنے دو کوئی بد باطن یہ استدلال کر سکتا ہے کہ لو جی جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ محبوب تو بھی ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے یہ ایمان لانے والے نہیں تو لہذا یہ پتا چلا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی بات باطن یہ اعتراض کر سکتے نا کہ قرآن پڑھ کے اگوں استدلال کی کرے کہ رب آندا پہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ محبوبہ تم ہی انہوں سمجھا پاویں نہ سمجھا یہ نہ کوئی نہیں کلمہ پڑھنا تے لہذا جی اہل سنت آ جڑے تسی آندے ہو جی نبی چاہے ارادے پورے کردا ہے نبی نے چاہیا تے ارادے کئی بندے مسلمان نہیں ہوئے لہذا نبی دے چاہن نال کچھ نہیں اللہ ارادے پورے نہیں کرتا نبی نے فلاں بندے نو چاہتا سی کلمہ پڑھ جاؤ اس نہ پڑھیا فلاں چاہتا سی نہ پڑھیا کوئی واقعات پیش کر دیں گے تو سادہ مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ واقعی ہر جے نبی دے چاہن نال تے پھر فلانا مسلمان کیوں نہ ہویا مسلمان توجہ یہ جواب رب نے فرمایا ماں آزاد دے کہاں چلوا لیا انہوں میں توفیق ہی نہیں دینی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون تمہیں سمجھائے انہوں نے نہیں بدلنا کیوں انہوں نے میں موہراں لا چھڑیاں نے یا اللہ کیوں فرمایا ہاں دیکھو جی ان کوئی بدل نہیں سکتا اللہ سے جدو آندا پیا کون بدلائے گا کون بدلائے گا یہ معلوم ہوا انہوں چاہے بھی معافی نہیں مل سکتی لہذا نبی چاہے فلانے معافی مل جائے تو شفاعت بھی لہذا کوئی نہ اعتراض کوئی بات باطن کر سکتے میں کہ وہ بے وقوف ہے جاہل اندھا ہے یا سینے چ دعوت رسول رکھ دے فرمایا کہ میں گولا لا چھڑیاں نے کہ باقی رہا معافی دی میری شرط کی ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک ہاں تیرے بوئے تے ٹر جانا انفسہم جاؤک سونے ہاں تیرے بوئے تے ٹر جانا سبحان اللہ کہہ دو یا محبوب ہے محبوب تیرے بوئے تے ٹر جان اوتھے جا کے عرضاں کر لین اوتھے ٹہ پین ڈگ پین آخر سونے تو نگاہ کرم فرما دے تے سونے تیرے لب ہل جان سونے تیرے لب ہل جان تے اللہ نو رحیم پاؤ گے اللہ معاف کر دے گا انہاں دی توبہ قبول کر لے گا انج نہیں جے تیرے لب ہل جان تے
تو انہاں دی سفارش کر دے، بولو تو انہاں دی سفارش کر دے. معلوم ہویا رب ادو تک معاف نہیں کردا جب تک نبی دے بوئے تے نہ جائے، نبی دی غلامی نہ کرے ادو تک رب معاف. رب نے آخیا وہ دی مثال دے کے آسان کر دینا. ایک بندہ میرے نال زیادتی کرتا ہے، میرا کوئی دوست اس کو جائے انہوں لتر مارو نہ آخے تینوں میں چھڈنا ہی نہیں، تینوں نہیں میں چھڈنا. وہ ٹرک جائے تو جا کے انہوں آخے نہیں جی میرا گناہ، انہوں نے آخیا جی میرے کو نہ تم یہ کر شاہراں کو لگا جا، پیراں کو لگا جا، اگر وہ تینوں معاف کرنے تو ٹھیک ہے، جی وہ معاف نہ کرن تو میں تیرے کو نہیں چھڈنا. یہ تے پیار ہے، بولو وہ یہ تے پیار ہے نا میرا وہ دل میں کہ آندا میرے کو نہ آ، میں تینوں لتر اس واسطے مارنی نہیں کہ تو شاہ دی مخالفت کرنا ہے، کہ جی شاہ ہی راضی ہو جان تو سارے لترا کو بچ جائے گا. یہ تو وہ پیار ہے نا. یہ گل آخے بھی میں وہ چاہ نہ کچھ نہیں. رب آخیا یہاں میں جنم سٹنا ہی سٹنا، عذاب علی اسیم دینا ہے. ہاں سونے تیرے بوئے تے آ جان، ہوں بھی تینوں مان لے میں معاف کر دیا گا. تیرے بوئے تے ہوں بھی ڈگ پین، تیری غلامی ہوں ہی کر لین. صدیق ورگے بن کے آ جان، فاروق ورگے بن کے آ جان، عثمان غنی تے مولا مرتضی، بلال، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری ورگے عقیدہ لے کے آ جان، سچے دل نہ دلوں، سچے دل نہ لے. بولو بھی آ گیا کہ تیں ساڈو چین تے کرا سونے، تیں ساڈا چین تے سونے، تیں ساڈا تے کرا سونے، تیرے نال وسدی بہار سونے، تیں ساڈا. اج بھی آخر سونے کائنات تیرے پیچھے، کائنات جی عداوت تیری رکھن تے میرے لتراں کو بچ جان، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نہیں انہوں چھڈنا. رب آخیا میں انہوں ہائے ہائے تیرے در دے باغی رہن تے میرے عذاب کو بچ جان نہ. میں تے انہاں لوکاں واسطے فتقوا النار التی النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وہ تے بنائی ہے انہاں واسطے جڑے تیرے باغی نے، تیرے نال بغاوت کرنے والے نے. ہاں تیرے بوئے بندے تے ایک پاسے، تیرے نال تے لکڑی دا تھم پیار کر لینا. آئے آئے تیرے نال تے لکڑی دا تھم پیار کر لینا تے میں انہوں بھی جنت بھیج دیا. ہویا ممبر جنت میں جائے گا بندے شکل مسیتے رہتا ہر ویلے، ہر ویلے مسیتے رہتا ہے. یہ ممبر جہا ہے بندے دی صورت جنت جائے گا؟ بولو نہیں. مگر وہ ستون ہنانا، وہ لکڑی دا تھم، کھجور دا تھم. میرا نبی ٹیک لاندا سی، خطبہ جمعہ دین لگیا نال حضور نے ٹیک لانی، آپ نے آسرا کر کے ٹیک لا کے کھلونا. حضور دے کول ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو، میرا پتر بڑا کاریگر ہے تے ترخانہ دا کام کردا ہے، لکڑی دا بڑا پیر کاریگر ہے. حضور جو اجازت ہوئے تے ایک ممبر بنا دئیے جتھے بہ کے اچھی جگہ تقریر. اے حضور دی سنت ہے، اچھی جگہ تے بہ کے تقریر کرنا ہے حضور دی، تاکہ سارے لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزار فرمایا ہاں ٹھیک ہے بنا دے تو بنا لے. انہیں ممبر جسے بنا کے لیا نا تے ممبر ٹک گیا تے لکڑی دے تھم نو نبی دا ہجر گوارا نہ ہویا. ہائے 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 نبی دی جدائی گوارا نہ ہوئی، نبی دی جدائی گوارا نہ ہوئی.
خواجہ فرید نے آخے نا، خواجہ فرید آخے اچیاں لمیاں لاؤ لکھ جورا تے پتری جنا دے ساوے جس دم نال سانج سانو تے او نظرینا مل کے کہہ لو او نظرینا آوے جس دم نال او سانج سانو تے او نظرینا سنجم سنجیاں گلیاں دسن تے ویلا کھاون آوے غلام فریدا اٹھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ مل کے ذرا کہہ لو غلام فریدا اٹھے کی او غلام فریدا اٹھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے اوے اٹھے جتھے یار نظر نہ ہنانا روندا پیاؤ لکڑی دا تھم روندا پیاؤ نبی دے ہجر دے وچ غلام فرید اٹھے کی وسینا اوے جتھے یاری اوے جتھے یار نظر نہ نبی نال پیار کرنے والوں دعوت مل کے فضا گونجے غلام فریدا اٹھے کی جتھے یار جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے وہ جتھے یار نظر نہ آؤ میرے نبی دا وصال ہویا ہے بلال جیڑے نے جسے صحابی فرماؤں نے نبی دا وصال ہو گیا کدی مدینے وچ اندھیرا نہیں سی ہویا جدو نبی دا وصال ہو گیا مدینے وچ اندھیرا ہو گیا بلال آندے نے ٹرے نے سارے ڈکیا بلال کیوں جانا ہے اے شہر نبی دا ہے اے پنڈ نبی دا ہے مدینے دیاں بڑیاں فضیلتاں نے کیوں جانا پیا بلال آندے پا غلام فرید اوتھے کی وسینا او جتھے یار او جتھے یار غلام فریدا اٹھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے او جتھے یار نظر نہ ہائے ہائے اٹھے جتھے یار نظر نہ آوے دیر تو بعد مدت گزر گئی بڑی مدت لنگی بلال آ گئے واقعہ پورا سنا جانا بلال آ گئے نے مدینے دیاں عورتاں بلال نو ویکھ کے چیخا مار دتیاں مرداں دیاں ہائی نکل گئیاں مرداں دیاں ہائی نکل گئیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں بچیاں رو رہی نے جوان رو رہے نے بڈھے رو رہے نے موزنا آدام دین والیا تو تے آ گیا ہے امام کتھے ہی کبھی وہ ویلا آ جائے
مسلے تے رسول کھلوتا سی. عورتاں تے بچیاں مرداں بڈھیاں جواناں دیاں چیخاں نکل گئیاں بلال نو ویکھ کے. بلال تم ہی چھوڑ کے ٹر گیا. نہیں تے جدو انج ہاتھ کر کے آندا ہوندا تھا نا وہ منظر نہیں بھولتے سانو. جدو انج ہاتھ کر بلال اذان دے سن انج آخنا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کی ہونا اذان دے رہے نے بلال جس نے یہ گل ہونی نال رخ انور بلال دا کدی مشرق مغرب شمال جنوب جانا پیا. بلال ویندے نے بلال دیا نگاہاں ویندیاں نے میری سرکار کتنے کھلوتے نے جدھر بھی نبی کھلوتے ہوں سن. بلال جی اشارہ کرنا آخر اشہد ان محمد رسول. اشارہ کرنا جنگلی دا. بلال وہ منظر نہیں نظر آ رہا. بلال کیوں ٹر گیا سر؟ غلام فریدا اٹھے کی وسینا جتھے یار جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آوے. عزیزاں نے گرامی سارے مدینے دیا لوکاں وڈیریاں وڈیریاں مائیاں وڈیریاں وڈیریاں بابیاں نے سارے آخیا بلال اج ذرا اذان دے دے. وہ ایک باری منظر یاد آ جائے. بلال کسے دی نہیں منتا. کالے جے رنگ والیا تیرے تو حسینہ دے حسن تیری جتی تو قربان. موٹے جے ہونٹاں والیا پیراں دیاں بیائیاں سوئی تاگے نال سین والیا ہوراں دے حسن تیرے جوڑیاں تو قربان کیونکہ میرے نبی نال پیار کردا ہے. آیا سارے مدینے دیا لوکاں صلاح کیتی بلال انج آکھے نہیں لگنا. انج کرو شہزادیاں نو عرض کرو خون رسول دی نہیں موڑن لگا. مولا حسن تے مولا حسین دی بارگاہ وچ عرض کیتا شہزادیاں دی خدمت کیتا حضور تسی آکھو. حضرت مولا حسن تے مولا حسین تشریف لیا. فرمایا بلال دے جڑے ساڈے نانے وال نانے نو ویکھ کے اذان دیندا ہوندا سی دے کیوں نہیں دیندا. جسے حکم جاری ہویا تے بلال اکھاں چوں ناراں جا پئیاں آکھن گا شہزادیو اذان دا انکار نہیں. جسے میں ادو تے انگل سامنے کر کے آتا سا اللہ دے رسول نے ہوں جسے اتنے پہنچا گا کنوں میں کدی حل انگل کرا گا. فرمایا بلال اذان آخ. بلال کھڑے ہو گئے. ہاں کیسا منظر ہوئے گا. بلال کھڑے ہو گئے نے آواز آ نکلی اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال دی آواز گونجی. سارے مدینے دے لوگ عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں. بلال آ گیا ہے آواز دے رہی نے وے
جی آپ آئے امام بھی آئے ہی کہ نہیں؟ قرآن مچ گیا مدینہ منورہ دے وچ، مدینے دیاں عورتاں بچیاں بڑھیاں مائیاں جوان بچے بوڑھے رو رہے ہیں۔ ایک منظر سامنے آ گیا ہے، جدو بلال اذان آندا سی لکنت زبان وچ سی، اشہادو نو اسہادو پڑھدا سی۔ ایتھے بھی ایک گل سنا جا، حضور دے دور دے وچ ہی نا ایک بار صحابیاں کیا کہ بلال اذان غلط آندا ہے، غلط آندا ہے، اشہادو نو اسہادو پڑھدا ہے، اج اسی دے دینے اذان۔ ایک صحابی اٹھے انہیں اذان دے دی تھی، بلال نے پوچھا مؤذن میں یہ کنے دیتی؟ پتہ لگا کیا گل اذان تو بلال صحیح، بلال تو اذان صحیح نہیں آتا۔ اجرے وڑ گئے تے زبان پھڑ لئی، آتا کنگا چھڈنا نہیں، جے تو یار دا نام صحیح لویں تے مینوں کوئی ڈکے تے نہ جیوں بیٹھے نے بانگ دے کے فجر ہی ظاہر نہیں ہوندی تے لو ہی نہیں لگتی۔ حضور دی بارگاہ چ گئے، یا رسول اللہ اس طرح فجر ظاہر نہیں ہو رہی، لو ہی نہیں لگتی پی۔ فوراً جبریل آ گئے، سونیا بلال نے اذان نہیں دیتی، رب آندا ادو تک دن نہیں چاڑنا جب تک بلال اذان نہ کرے۔ کیا بات ہے؟ تو حسنین پاک فرما پہ بلال آخو اذان، بلال کھڑے ہو کے اذان آتے ہیں پہ، اذان کہندے جاندے نے۔ جس لئے آیا شہادو ان، اگے سرکار دا نام لینا سی، انگل چکی ویکھیا تے اگے شاہ کوئی نہیں، بلال گش کھا کے زمین تے جا پینے، پھر شام وال ٹر پے۔ بلال کیوں؟ اگ جواب ہے غلام فریدا اٹھے کی وسینا، جتھے یار جتھے یار مل کے کہہ لو، جتھے یار جتھے یار نظر نہ ہو میں مو، جتھے یار نظر نہ آوے۔ عزیزاں نے گرامی طورت کرنا پیا، ہم بھی رویا کھجور دا لکڑی دا تم چیخاں ماریاں تارا مار کے روندا پیا۔ صحابی آندے نے اسی مسجد بیٹھے سا، انج روندا سی کوئی جویں اونٹنی دا بچہ بچھڑ جاندا ہے۔ حدیث دے رون دا سٹائل کی سی جویں اونٹنی سوئی ہوئے نا تے چھوٹا جہا بچہ ہو جائے، او دا بچہ وچھڑ جائے نا تے سارے لوکاں تے شاید وہ موقع نہ آیا ہوے۔ تے میں ایک بار ویکھیا سیراب ریاست والے پاسے، وہ اونٹنی اگے جاندی تے بچہ جڑا وہ دوڑ کے دور نکل گیا، وہ ریت دے اولے ہو گئے، ٹلے دے جہے اولے ہو گئے نا، تے اونٹنی جڈے کرب نال رو رہی تھی نا، یعنی وہ ایک اونٹ دا آواز تسی سامنے رکھو، اور اس تو بعد وہ پھر کرب نال تے دکھ نال جسے بولے تے اڑائے، وہ اینا کرب سی نا، اینا دکھ سی۔ صحابی آندے نے انج رو رہا سی کوئی بندہ، کوئی انج روندا سی پیا جی اونٹنی دا بچہ وچھڑ گئے تے بڑے کرب نال ہوندی ہے نا، انج کوئی روندا سی پیا، مگر رون والا تے رو رہا ہے، رون والا نظر نہیں آتا، آواز آتا ہے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، صدقے نبی دی شان پاک تو خناس نو پتہ ہی نہیں لگا میرے نبی دی عظمت کی، سمجھ ہی نہیں سکیا۔ صحابی حضور کول گئے، یا رسول اللہ پتہ نہیں کوئی جن نہیں، کی مسئلہ ہے؟ وہ روندا پیا بڑے درد نال، بڑے کرب نال روندا پیا، حضور سمجھ نہیں آتی، بے حال ہو گیا رو رو کے۔
रो रो के बेहाल हो गया है। مسجد دے وچ رون دا آواز آਉਂਦਾ ہے, رون والا کوئی نظر نہیں آਉਂਦਾ. امام الانبیاء تشریف لے آئے, یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرو, انہیں خاموش ہو جاتا ہے. میرا امام الانبیاء ودھا دے چہرے والا آیا, آ کے لکڑی دا تھم او ستون حنانا جہدے نال نبی ٹیک لاندا سی, آ کے جویں بچیاں نو کلاوے وچ لئی دے انج کلاوے وچ لیا. جدو پیار کیتا تے جویں بچے ہو کے لیندے دے ہولی ہولی آرام ول آوندے نے, او دا رون گھٹ ہوندا گیا, آواز گھٹ ہوندا گیا. فدا قومی ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساڈے ماں باپ قربان جانے کی معاملہ دی. فرمایا ممبر بن گیا وے, کھجور دا تنا میرے ہجر وچ رون لگ پیا ہے. کھجور دا تنا ہجر وچ روندا پیا. میں نہ تیرے نالوں لکڑیاں چنگیاں جنہ میری سرکار نال پیار کر لیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شریعت اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی محمد کی محبت دین حق کی شریعت اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ, اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند خدا کے دامن توحید میں آباد, خدا کے دامن توحید میں عزیزان گرامی. تو ایک گروہ وہ تھا کافر جنہاں نو حضور دا نا گوارا نہیں سی, تے ایک او سی جیڑا نبی پاک تو تن من تن قربان کرنا, او سن اصحاب رسول. ایک وچلے منافق سن جیڑے کام تے مسلماناں والے کرتے سن, کمالات مصطفیٰ دا انکار کرتے. کمالات بولو بھی, کافر کو بہ جانا آخنا ٹھیک ہے, مسلمانوں کو بہ کے آخنا ٹھیک ہے, صرف دنیا غرض و خواہش. مومن وہ ہے جہاں انہوں نے رلے جڑے نبی پاک دے پکے سچے غلام, کمالات مصطفیٰ دا اقرار کرنے والے. ہو گیا بھائی, ضروری اعلان. ٹھہر جو نماز سنتا سارے پڑھنی ہے. سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمایا. اور پیڑے کنجرا نو کی سن دیو, سرکار دا نام لیا کر. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.